اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، پچھلی بار ہم اعراب کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اعراب تک ہم نے پڑھا تھا اعراب کی قسمیں یا اعراب اور حرکت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اعراب کے بعد اب ہم اسم پہ آتے ہیں۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کے کئی سارے پہلو ہیں۔ تو بیسیکلی اسم کے 4 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اسم کسی حالت میں ہوتا ہے۔ حالت کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کوئی اسم لکھتے ہیں یا کوئی اسم دیکھتے ہیں تو اس کے آخری حروف پہ کوئی حرکت ہوگی یا پیش ہو سکتا ہے، جیسے اللہ ہے تو اس کو رفع کہتے ہیں، یا اس کے اوپر زبر ہو سکتی ہے جس کو ہم نصب کہتے ہیں، جیسے ان اللہ۔ اسی طرح سے اس کے اوپر، اس کے نیچے جر ہو سکتی ہے جس کو ہم اردو میں زیر کہتے ہیں۔ تو اسم کی جو حالت ہے وہ رفع بھی ہو سکتی ہے، اسم مرفوع ہو سکتا ہے، اسم منصوب ہو سکتا ہے، اسم مجرور ہو سکتا ہے۔ یعنی اسم کی 3 حالتیں ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر پیش بھی ہو سکتا ہے آخری حروف پہ، زبر بھی ہو سکتی ہے اور زیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا پہلو جو اسم کا ہے وہ جنس ہے۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی صرف 2 قسمیں ہیں جنس کے اعتبار سے، یا تو وہ اسم مذکر ہو سکتا ہے یا مؤنث ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا پہلو اسم کا جو ہے وہ عدد ہے۔ عدد مینس اگر کوئی اسم ہے تو اس کی تعداد کتنی ہے۔ اگر ایک ہے، ایک ہی چیز ہے، تو اس کو ہم واحد کہتے ہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں، کوئی بھی اسم ہو، چاہے قلم ہو، قلمن، اگر وہ ایک ہے تو واحد کہلائے گا، اگر وہ 2 ہے تو تثنیہ کہلائے گا، اور اگر وہ 3 یا 3 سے زیادہ ہے تو جمع کہلائے گا۔ تو عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 حالتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ اسم واحد بھی ہو سکتا ہے، اسم تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسم جمع بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو گیا اسم کا تیسرا پہلو۔ اور چوتھا پہلو جو اسم کا ہے وہ وسعت کے اعتبار سے ہے۔ اس اعتبار سے اسم کی صرف 2 قسمیں ہیں، جس کو ہم اسم معرفہ اور اسم نکرہ کہتے ہیں، جس سے انگلش میں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ اسم کے 4 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے اسم کی حالت، اسم کی کیا حالت ہے، یعنی اس کے آخری حروف پہ کون سی حرکت ہے، پیش ہو سکتا ہے، زبر ہو سکتی ہے، زیر ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 3 حالتیں اسم کی ہے۔ ہو گیا یہ حالت اس کا پہلا پہلو۔ تو دوسرا پہلو اس کا جنس ہے، یعنی اسم مذکر ہو سکتا ہے یا مؤنث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عدد کے اعتبار سے عدد جو ہے اس کا تیسرا پہلو ہے۔ تو اسم واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے۔ اور وسعت کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، جس کو ہم انگلش میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی پہچان کیا ہے۔ اگر کہیں پہ اسم لکھا ہوگا تو اس کی پہچان ہم کیسے کریں، یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے۔ اگر کہیں پہ ورڈ لکھا ہے رجل، 3 حرفی ورڈ ہے، تو وہی پہ لکھا ہے ذہب، تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ رجل مینز آدمی، تو یہ اسم ہے۔ ذہب ہی وینٹ، یہ فعل ہے، ورب ہے۔ تو اگر آپ کو معنی پتہ نہیں ہے، آپ شکل دیکھ کے ہی اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، تو کیسے پہچانیں گے آپ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے؟ تو اسم کی پہچان کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا، کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے، لفظ کے آخر میں تنوین ہو۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں رجلن، تو اس کے آخری حروف پہ 2 پیش ہے، یعنی تنوین ہے۔ تو جس بھی لفظ کے آخری حروف پہ تنوین ہو تو جان لینا ہے کہ وہ اسم ہے، کیونکہ تنوین صرف اسم پر آتی ہے، فعل پر نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی کیا ہے اسم کی؟ اسم کیسے پہچانا جائے گا؟
دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں، اس کی ابتدا میں الف لام ہوگا. یہ الف لام کیا ہوتا ہے؟ پچھلی بار بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ عربک میں جو آرٹیکل ہے وہ صرف ایک ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل. جیسے انگلش میں ہمارا ڈیفینٹ آرٹیکل د ہے، تو عربک میں وہ ڈیفینٹ آرٹیکل الف اور لام ہے ال. جیسے القلم، انگلش میں ہم کہیں گے دا پین. اگر ہم خالی کہیں گے قلمون تو ہو گیا اے پین. جب ہم اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں تو یہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے القلم. تو یہ الف لام جو ہے یہ اسم کی پہچان ہے، کیونکہ الف لام صرف اسم کے ساتھ آتا ہے. ڈیفینٹ آرٹیکل جو ہے وہ صرف اسم کے ساتھ آتا ہے، فعل یعنی ورب کے ساتھ نہیں آتا ہے. تو پہلی علامت اسم کی ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہو. دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر تنوین نہ ہے تو اس کی ابتدا الف لام سے ہونی چاہیے، تو یہ بھی اسم کی پہچان ہے. تو تیسری علامت یہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں گول تا ہو. اس گول تا کو ہم تا تانیث کہتے ہیں، یعنی وہ تا جو مؤنث کی بھی علامت ہوتی ہے. تو جس بھی لفظ کے آخر میں گول تا ہو وہ اسم کہلاتا ہے. جیسے لیلتن، اس کے آخر میں گول تا ہے، لیلتن رات کو کہتے ہیں. تو ہو گئی تین چیزیں، تین پہچان اسم کی. اس کے بعد جس لفظ کے آخر میں الف اور تا ہو وہ بھی اسم کہلاتے، وہ بھی اسم کی پہچان ہے. اسم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور تا ہو. جیسے آیاتن، یہ آیت کی جمع ہے. جیسے آیتن قرآن کی آیت کو کہتے ہیں یا نشانی کو بھی کہتے ہیں، تو اس کی جمع آیاتن آتی ہے. تو الف اور تا جس کے آخر میں ہو وہ بھی اسم کی نشانی ہوتی ہے. جیسے ہم کہیں گے بقرتن، بقرتن گائے کو کہتے ہیں. اگر ہم اس کا پلورل، اس کا جمع بنائیں گے تو ہم کہیں گے بقراتن. تو الف اور تا بقراتن میں بھی آتا ہے، تو یہ بھی اسم کی پہچان ہے. تو اسم کی پہچان کیا ہے؟ اس کے آخری حروف میں، اس کے آخر میں تنوین ہو، یا اس کی ابتدا الف لام سے ہو، یا اس لفظ کے آخر میں گول تا ہو، یا لفظ کے آخر میں الف اور تا ہو. یہ چیزیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھیں گے، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز دیکھیں گے تو سمجھ لینا ہے کہ یہ اسم کی پہچان ہے. اس کے بعد اسم کی بنیادی علامتیں ہیں، بیسک چیزیں جو اسم میں ہونی چاہیے، جو ڈیفینیٹلی ہوتی ہی ہے. وہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے تنوین، جس کو انگلش میں ننیشن بولتے ہیں، دو زبر، دو زیر یا دو پیش. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے الف لام، ال ڈیفینیٹ آرٹیکل. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اس چیز کو یاد رکھنا ہے. اگر کوئی اسم ہے تو اس کے اوپر یا تنوین ہو سکتی ہے یا الف لام ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی اسم لکھتے ہیں ال کے ساتھ، جیسے الولد، تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ جس بھی اسم کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل الف لام ہو اس پہ تنوین نہیں آتی ہے. تنوین کا مطلب ہے دو زبر، دو زیر یا دو پیش. اس پہ اعراب جو ہے وہ ڈبل نہیں آتی ہے، صرف سنگل آتی ہے. اور جب اس کے اوپر الف لام نہ ہو تب جا کے تنوین آتی ہے. زیر زبر پیش وہ ڈبل آ جاتا ہے. جیسے الولد، اس کے ساتھ الف لام ہے تو آخری دال جو ہے اس پہ سنگل پیش آئے گا. اگر ہم اس کے ساتھ الف لام نہیں لکھیں گے پھر ہم اس کو ولدن لکھ سکتے ہیں، کیونکہ الف لام نہیں ہے تو تنوین آئے گی. تو یہ اسم کی دو بنیادی علامتیں ہیں، ایک تنوین ہے اور ایک الف لام ال آرٹیکل ہے. اسم کے آخر میں آتی ہے، اور تنوین اسم کے آخر میں آتی ہے اور اسے عام کر دیتی ہے. جہاں تک ال کا تعلق ہے یہ اسم کے شروع میں لگتا ہے اور اسے خاص کر دیتا ہے. یہ عام اور خاص کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اسم یا تو کامن ناؤن ہو سکتا ہے یا پراپر ناؤن ہو سکتا ہے، جس کو ہم اسم معرفہ اور اسم نکرہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ہمارے پاس ورڈ ہے اے بک، ایک کتاب، یہ ایک کامن ناؤن ہے انگلش میں. اس کو ہم عربی میں کیسے لکھیں گے؟ اس کو ہم الکتاب نہیں لکھیں گے، کیونکہ ال جو ہے وہ کامن کے ساتھ نہیں آتا ہے، وہ پراپر ناؤن کے ساتھ آتا ہے. تو ہم لکھیں گے کتابن تنوین کے ساتھ. تنوین کامن ناؤن کے ساتھ آتی ہے. اب اگر ہمیں اس کو پراپر ناؤن میں لکھنا ہے تو انگلش میں ہم کہیں گے دی بک. تو عربک میں کیا کہیں گے؟ کتابن کی جگہ ہم
الکتاب کہیں گے، کیونکہ اگر ہمیں کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنانا ہو تو اس کے ساتھ الف لام لگا دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ مثال ہے بابن ایک دروازہ، صراطن ایک راستہ، کتابن ایک کتاب. تو ان تینوں پہ تنوین لگی ہوئی ہے تو یہ تینوں کامن ناؤن ہے. اگر ہم ان تینوں کو پراپر ناؤن بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ ان سبوں کے ساتھ الف لام لگانا ہے. جیسے پہلے بابن تھا، اب ہم الف لام لگائیں گے، الباب بنے گا، البابن نہیں بنے گا، کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ الف لام آرٹیکل لگاتے ہیں تو آخر پر تنوین نہیں آتی ہے. بابن سے الباب. اسی طرح سے صراطن سے کیا بنے گا پراپر ناؤن؟ الصراط. اسی طرح سے کتابن سے پراپر ناؤن کیا بنے گا؟ الکتاب. یہ ایک چیز یہاں پہ یاد رکھنی ہے، اگر اسم پراپر ناؤن ہے تو اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، اگر اسم کامن ناؤن ہے تو اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے. یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد ہے اسم کی حالت. اسم کی 3 حالتیں ہو سکتی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا. اسم کے آخری حروف پہ پیش بھی ہو سکتا ہے، اس کے آخری حروف پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، اس کے آخری حروف پہ زیر بھی ہو سکتی ہے. تو پیش ہم کب ڈالیں، اس پہ زبر کب ڈالیں، زیر کب ڈالیں؟ پہلا جو ہے اگر ہمارے پاس اسم ہے اور وہ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ نہیں ہے، اگر وہ سبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر رفع پیش آئے گا، وہ ہمیشہ مرفوع کہلائے گا. جیسے یہاں پہ نیچے ایگزامپل ہے ضرب حامد زیدن. ضرب ہو گیا مارنا، مارا حامدن، حامد نے زیدن زید کو، حامد نے زید کو مارا. اس میں اب 3 چیزیں دیکھیں گے، سبجیکٹ، آبجیکٹ اینڈ ورب. ورب پلس سبجیکٹ پلس آبجیکٹ. ضرب از ورب، حامدن سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے، مارنے والا ہے. تو جس کو اس نے مارا، زید کو اس نے مارا، تو زید یہاں پہ آبجیکٹ کہلائے گا، جس کو ہم عربی میں مفعول کہتے ہیں. اور مارنے والا، کام کرنے والے کو ہم عربی میں فاعل کہتے ہیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آخری حروف پہ ہمیشہ پیش ہو. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ فاعل کے آخری حروف پہ ہمیشہ رفع یعنی پیش ہو، اور مفعول کے آخری حروف پہ ہمیشہ زبر یعنی نصب ہو. تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. اس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ضرب حامد زیدن، حامد نے زید کو مارا. مارنے والا حامد ہے تو وہ سبجیکٹ کہلائے گا، کیونکہ سبجیکٹ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے آخری حروف پہ پیش ہوتا ہے. اور زید جو ہے اس کو مارا گیا ہے، وہ آبجیکٹ ہے تو وہ مفعول کہلائے گا، اس لیے اس کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی. تو یہاں پہ حامد جو ہے وہ فاعل ہے، مرفوع ہے. اسی طرح سے اقرض زید حامدن. اسم کی دوسری حالت ہو سکتی ہے وہ منصوب ہو سکتا ہے. کیسے منصوب ہو سکتا ہے؟ اگر وہ آبجیکٹ ہو. اقرض زید، زید نے قرضہ دیا، کس کو دیا؟ حامدن، حامد کو. یہاں پہ حامد کیا ہے؟ منصوب ہے. یہاں پہ حامد کیا تھا؟ مرفوع تھا. یہاں پہ پیش آیا ہے، یہاں پہ زبر آئی ہے. پہلے پہ پیش کیوں آیا ہے، دوسرے میں زبر کیوں آئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلا سینٹنس جو ہے اس میں حامد استعمال ہوا ہے ایز سبجیکٹ، کیونکہ یہاں پہ وہ کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گا. تو یہاں دوسرے سینٹنس میں اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پہ حامد جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہاں پہ زید سبجیکٹ ہے، زید کام کرنے والا ہے. تو حامد جو ہے یہ آبجیکٹ ہے جس کو ہم مفعول کہتے ہیں. تو مفعول پہ ہمیشہ زبر آتی ہے، تو اسی لیے حامد پہ یہاں زبر آ گئی ہے.
تو یہ حالت بدلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں تیسرے سینٹنس پہ آتے ہیں، کتاب حامدن، یہاں بھی حامد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلے میں حامد کے اوپر پیش آیا ہے، دوسرے میں حامد کے اوپر زبر آئی ہے، یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اس پہ پیش آیا کیونکہ یہاں حامد فاعل تھا، سبجیکٹ تھا، یہاں حامد پہ زبر آئی ہے کیونکہ یہاں حامد آبجیکٹ ہے، مفعول ہے۔ اب تیسرے میں حامد کے اوپر زیر آئی، یہ زیر کیوں آئی ہے؟ جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں، کتاب حامدن، حامد کی کتاب، یہاں ایک ریلیشن ہے کتاب اور حامد کے درمیان، کیونکہ کتاب بھی ایک اسم ہے۔ تو یہ کتاب کس کی ہے؟ اگر کوئی بھی چیز ہو جس کی وہ ہو، اس کے ساتھ اس کی ایک اضافت ہوتی ہے جس کو ہم ریلیشن کہہ سکتے ہیں، آپس میں ان کی ایک ریلیشن ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے سینٹنسز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا جو ہے مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ مضاف الیہ جس کے ساتھ ریلیشن ہو، چونکہ یہاں کتاب ہے تو کتاب کی ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ حامد کے ساتھ ہے، تو حامد جو ہے یہ مضاف الیہ کہلائے گا۔ تو مضاف الیہ جو بھی ہوتا ہے ہمیشہ وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ زیر آتی ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ پیش آتا ہے، منصوب کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھنا ہے جو مجرور یہ مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اس کے اوپر ہمیشہ نیچے ہمیشہ زیر آئے گی۔ تو یہ تین اسم کی حالتیں ہیں، یا وہ مرفوع ہو سکتا ہے، یا وہ منصوب ہو سکتا ہے، یا مجرور ہو سکتا ہے۔ مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب وہ فاعل ہوگا، کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور وہ منصوب کب ہوگا، اس پہ زبر کب آئے گی؟ جب وہ مفعول ہوگا، یعنی جب وہ اسم ایز آبجیکٹ استعمال ہوگا۔ اور تیسری حالت جو اس کی اضافی حالت ہے، اس پہ زیر کب آئے گی؟ جب وہ ایز مضاف الیہ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہم جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ جنس کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، وسعت یا دوسری چیزوں کے اعتبار سے نہیں، پہلے ہم جنس کے اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو جنس جو ہے صرف دو قسمیں ہیں جنس کے اعتبار سے اسم کی، یا تو اسم مذکر ہو سکتا ہے یا اسم مؤنث ہو سکتا ہے، صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ اب پہچاننا ہے کہ اگر کوئی اسم ہے، قلم ہے، کتاب ہے، یہ مذکر ہے یا یہ مؤنث ہے، کیسے پہچانیں گے آپ؟ یہاں پہ ہم آپ کو مؤنث کی علامتیں بتاتے ہیں۔ تو جس چیز میں یہ علامتیں نہ ہوں وہ مذکر کہلائے گا، جس میں یہ علامتیں ہوں وہ مؤنث کہلائے گا۔ پہلا طریقہ نمبر 1 جو ہے، پہلا طریقہ ہے مؤنث کی پہچان کا۔ تو مؤنث کی پہچان کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ لفظ کے معنی پر غور کریں اور مذکر تلاش کریں۔ جیسے ہم کسی لفظ کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس میں کسی علامت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں امن، ماں، اسی طرح سے بنتن، بیٹی، ڈاٹر، ناقتن، اونٹنی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ان میں ہمیں کسی علامت کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے امن ہے یہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، بنتن یہ مؤنث ہے، ناقتن اونٹنی یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ابن یہ مذکر ہے، ابن بیٹا، جمل اونٹ۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں دیکھنے سے ہی پتہ چلتی ہے یہ مذکر ہے یا یہ مؤنث ہے، اس میں ہمیں کسی علامت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے اسم میں مؤنث کی لفظی علامت دیکھنے کا؟ اسم میں مؤنث کی لفظی علامت موجود ہو تو یہ علامات 3 ہیں۔ مؤنث کی 3 علامتیں ہیں۔ اگر کوئی اسم ہے اس کے آخری حروف پہ اگر گول تا ہو، جس کو تا التعنیث کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے جنتن، حیاتن، تو آخری حروف پہ کیا ہے؟ گول تا۔ تو جب بھی آپ کسی بھی اسم کے آخری حروف پہ گول تا دیکھیں گے، اگر آپ کو معنی پتہ بھی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے اس میں مؤنث ہے، یہ مذکر نہیں ہے، کیونکہ مذکر کے آخری حروف پہ گول تا نہیں آتا ہے، صرف گول تا مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ ہوگی ایک علامت۔ دوسری علامت ہے
کہ اس کے آخر پہ الف مقصورہ ہو، یعنی جو یہ یا ہے کھڑا زبر کے ساتھ، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، جیسے حسنہ، سگرا یا سلمہ، اس طرح کے نام ہیں۔ تو جس کے آخری حروف پہ الف مقصورہ ہو وہ بھی مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ تو تیسری علامت کیا ہے؟ جس حرف کے آخر میں الف اور حمزہ ہو، اس الف اور حمزہ کو ہم الف ممدودہ کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک الف مقصورہ ہے یا اور کھڑا زبر کی شکل میں ہوتا ہے، دوسرا الف ممدودہ الف اور حمزہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو جس بھی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ ہو وہ مؤنث کہلاتا ہے، یعنی جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو۔ تو 3 علامتیں مؤنث کی ہے: جس کے آخر میں گولتا، جس کو ہم تاء تانیث کہتے ہیں، جس کا آخری حروف الف مقصورہ ہو، جس کا آخری حروف الف ممدودہ ہو۔ تو یہ 3 علامتیں مؤنث کی، یہ ہو گیا طریقہ نمبر 2۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ جو اہل زبان کے استعمال پر موقوف ہو۔ اہل زبان کے استعمال پر موقوف ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ ہے اگر عربوں نے، چونکہ ہماری زبان عربی ہے، عربی زبان ہم پڑھتے ہیں، تو یہ جو اہل زبان ہے اصل میں جن کی مدر ٹنگ عربک ہے، انہوں نے جن چیزوں کو مذکر استعمال کیا ہمیں بھی مذکر ہی استعمال کرنے ہیں، انہوں نے جن چیزوں کو مؤنث استعمال کیا ہمیں بھی مؤنث ہی استعمال کرتے۔ تو جن چیزوں کو انہوں نے مؤنث استعمال کیا اگرچہ ان میں مؤنث کی علامتیں جو ہم نے پڑھی وہ ان میں نہ ہو، پھر بھی وہ مؤنث ہی کہلائیں گے، کیونکہ وہ اہل زبان نے ان کو مؤنث ہی استعمال کیا ہے۔ ایسے مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، جیسے تمام حروف تہجی الف با تا ثا، ان میں تو کوئی علامت ہے نہیں مؤنث کی، لیکن یہ کیسے مؤنث کہلائیں گے؟ کیونکہ عربوں نے ان کو مؤنث استعمال کیا ہے۔ تمام حروف تہجی مؤنث ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام، کسی بھی کنٹری کا نام ہو، کسی بھی سٹی کا نام ہو، یا کسی بھی قبیلے یا ٹرائب کا نام ہو، تو یہ سارے اسم جو ہے مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے الشام کسی ایک ملک کا نام ہے جس کو آپ انگلش میں سیریا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مکہ تو ایک سٹی، شہر کا نام ہے، یہ بھی مؤنث کہلائے گا۔ کسی بھی سٹی کا نام، شہر کا نام ہو تو مؤنث کہلائے گا۔ اسی طرح سے قریشن، قریش ایک قبیلے کا نام ہے، تو قبیلے کا نام، شہروں کے نام، ملکوں کے نام، یہ سارے مؤنث کہلاتے ہیں۔ یہ کون سے مؤنث ہے؟ یہ مؤنث سماعی ہے، کیونکہ ان کو عربوں نے مؤنث استعمال کیا ہے، ہمیں بھی مؤنث استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سے مؤنث سماعی میں دوزخ کے تمام نام آتے ہیں۔ دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے مؤنث ہیں، جیسے النار ہے، جہنم ہے، سقر ہے، تو یہ سارے جو ہے مؤنث کہلائیں گے، مؤنث سماعی۔ اسی طرح سے ہواؤں کے نام ہیں، جیسے ریحن، دبورن، قبولن، یہ ساری ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں وہ بھی مؤنث کہلائیں گے، اگرچہ ان میں مؤنث کی علامت موجود نہ ہو، ان میں الف مقصورہ نہ ہو، ان میں الف ممدودہ نہ ہو، اور ان میں تاء و تانیث بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ مؤنث کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی مؤنث سماعی ہی آتے ہیں، عربوں نے ہی ان کو مؤنث استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے انسانی جسم کے اعضاء کے نام، پارٹس آف باڈی، لیکن سارے پارٹس نہیں۔ یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، انسان کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ مؤنث کہلاتے ہیں، لیکن کون سے باڈی پارٹس؟ انسان میں 2 طرح کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں۔ کچھ جسم کے اعضاء سنگل ہوتے ہیں، جیسے انسان کا سر ہے، یہ ایک ہی ہے۔ کچھ باڈی پارٹس ایسے ہیں جو انسان میں ڈبل ہوتے ہیں، جیسے بازو ہے، یہ 2 ہے، ٹانگیں 2 ہے، ہاتھ 2 ہے، کان 2 ہے۔ تو جو باڈی پارٹس ڈبل ہے، آنکھیں ہیں 2 ہے، تو وہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ جو باڈی پارٹ سنگل ہے وہ مذکر کہلاتا ہے۔ یہ یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ جیسے یہاں پہ ایگزامپل ہے یدن، یدن ہو گیا ہاتھ، تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ انسان کے 2 ہوتے ہیں، تو جو بھی پارٹس 2 ہوں گے وہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے رجلن، رجلن ہو گیا پاؤں، تو پاؤں بھی 2 ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی مؤنث کہلائے گا۔ اذنن، کان، کان بھی 2 ہوتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث کہلائے گا۔ وہ باڈی پارٹس انسان میں جو ڈبل ہوتے ہیں وہ مؤنث کہلاتے ہیں، جو سنگل ہوتے ہیں وہ مذکر کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد مزید کچھ مؤنث سماعی ہے جن کو ہم سن کے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اہل زبان سے سنا کہ وہ اس چیز کو مؤنث استعمال کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کو مؤنث استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں کیا آتا ہے؟
आरजुन ज़मीन, हालांकि इसमें मुअन्नस की कोई अलामत तो है नहीं, लेकिन ये मुअन्नस इस्तिमाई है, अरबों ने इसको मुअन्नस इस्तेमाल किया है तो हमें भी मुअन्नस इस्तेमाल करना होगा। आरजुन ज़मीन, इसी तरह से दारुन घर, शमसुन सूरज, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। या नारुन है आग, खमरुन शराब को बोलते हैं। इसी तरह से सूकुन, यह भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है, सूकुन हो गया मार्केट। तो ये सारी चीज़ें जो है मुअन्नस इस्तेमाल होती है, जिनको मुअन्नस शिमाई कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा रिवाइज कर ले, जिन्स के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मुज़क्कर है, मुअन्नस है। उसके बाद हमने देखा कि मुअन्नस की पहचान कैसे करें, तो उसमें 3 तरीके हमने देखे। पहला है लफ्ज़ के माना पर गौर करें, लफ्ज़ को देख के ही हम कह सकते हैं ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर हमारे पास दोनों चीज़ें लिखी होंगी, उम्मुन होगा और अब्बुन होगा, तो हम कहेंगे कि उम्मुन जो है मुअन्नस है। तो ये हम माना को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। तो दूसरा तरीका जो है, इसम में कुछ अलामात होती है, जो मुअन्नस की अलामात होती है। ये अलामत कौन कौन सी है? पहला है गोलता, जन्नतुन, ता तानीस जिसको कहते हैं। दूसरा है अल्फ मकसूरा, ये मुअन्नस की अलामत है। और तीसरी अलामत क्या है? उसके आखिरी हुरूफ पे अलिफ और हमज़ा हो, जिसको हम अल्फ ममदूदा कहते हैं। इसके बाद हमने देखा तीसरा तरीका क्या है, जो अहले ज़ुबान के इस्तेमाल पर मौक़ूफ़ हो, यानी जो अरबों ने तरीका इख्तियार किया है, वही तरीका हमें इख्तियार करना है। मुअन्नस सिमाई, जो उन्होंने चीज़ें मुअन्नस करार दी है, हमें भी वही मुअन्नस इस्तेमाल करनी है, जिससे तमाम हुरूफ़ तहजीज़ जितने भी अल्फ़ाबेट्स अरबिक के 28 ये सारे मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। मुल्कों, शहरों, कबीलों के नाम, ये सारे मुअन्नस इस्तेमाल होते, किसी भी मुल्क का नाम हो। इसी तरह से दोज़ख के तमाम नाम मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हवाओं के नाम, इंसानी जिस्म के अज़ा, वो अज़ा जो डबल हों, जो 2-2 अज़ा हों, वो मुअन्नस है। उसके बाद मज़ीद मुअन्नस सिमाई जो अरबों ने इस्तेमाल किए हैं, जिनमें कोई मुअन्नस की अलामत ना हो, तो उसमें आता है अर्ज़ुन ज़मीन है, दारुन, शमसुन, नारुन, खमरुन या सूकुन है। तो ये आज आपकी दूसरी क्लास होगी। इंशाल्लाह कल से हम इससे आगे सिलेबस के हिसाब से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।